بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سنتا ہے پھر ان الفاظ کو اپنی زبان پہ لے آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ جو شخص یہ کہہ دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ یہ کلمہ جس زبان پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، اذان کا جواب بہت بڑی سعادت ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو روایت لائے ہیں، آپ کہتے ہیں جو اذان کا جواب نہیں دیتا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی، جو اذان سنتا ہے پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا، بغیر توبہ کیے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ بلا شبہ ترک نماز جنت میں کیسے جائے گا۔ اور دوسرا معنی، جو شخص اذان سنتا ہے، حدیث میں آتا ہے، پھر وہ درود پڑھتا ہے، پھر وہ یہ دعا پڑھتا ہے جو ابھی آپ لوگوں نے سنی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے۔ اور آپ سب یہ بات جانتے ہیں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش اور شفاعت نہیں ہوگی، کوئی جنتی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو مؤذن کی طرح تم بھی یہی الفاظ کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو، کیونکہ وہ جنت کا ایک ایسا درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک ہی کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ چنانچہ جو شخص میرے لیے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ یہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اسی فضیلت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے بعد جو دعا تلقین فرمائی، اس میں آپ کے لیے وسیلے کی دعا موجود ہے جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر یہ الفاظ کہے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اذان کا جواب دینے اور اذان کے بعد یہ دعائیں پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اور نہ ہی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، صرف دھیان دے لیں اور عادت ڈالنے کی بات ہے۔ اگر ان اذکار کی عادت ڈال لی جائے تو بغیر کسی وقت اور محنت کے انسان کو بہت بڑا اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اذان کے وقت ان آداب کا پورا خیال رکھیں۔ ہاں، یہ بھی بات یاد رہے کہ اگر کسی جگہ ایک سے زیادہ مسجدوں کی اذانیں ایک کے بعد ایک سنائی دے رہی ہو تو صرف پہلی اذان جو صاف سنائی دے اس کا جواب دینے سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے، اور بعد میں
ہونے والی اذانوں کا جواب اگر نہ بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جب بھی اذان ہو تو یہ 2 سے 3 منٹ آپ لوگ عہد کر لیں کہ ہم نے اللہ کو یہ دینے ہیں، اور اللہ کو کیا دینے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ہی پاکیزہ اور صاف کرنا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل انسپریشنل اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔